بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تخصص فی الحدیث سال اول، منہج النقد فی علوم الحدیث، لیکچر نمبر آج 20 ہے۔ ثقہ اور ضعیف راویوں کے بارے میں گفتگو سے آغاز کریں گے کہ وہ کتابیں جو ثقات پر اور ضعفاء راویوں پر لکھی گئی، ثقہ راویوں پر اور ضعیف راویوں پر لکھی گئی۔ تعارف اور اہمیت، یہ علم راویوں کے حالات کی معرفت اور ان کے درجات یعنی جرح و تعدیل کو جاننے کا ثمرہ ہے۔ یہ سب سے جلیل القدر اور عظیم نوع ہے، کیونکہ یہی وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے حدیث کی صحت اور کمزوری کی معرفت معلوم ہوتی ہے، یعنی راویوں کی ثقافت اور ذوق سے۔ تصنیفات کی اقسام، ائمہ حدیث نے راویوں کے حالات کو 3 بڑے اسالیب میں مرتب کیا ہے۔ سب سے پہلے صرف ثقات راویوں کا ذکر، جسے الثقات کہتے ہیں۔ ان کتب میں صرف ان راویوں کا ذکر ہے جن کی عدالت اور ضبط مسلم ہے۔ صرف ضعفاء کا ذکر، ان کتابوں میں ان راویوں کو جمع کیا جن پر کلام کیا گیا ہے۔ اور مشترکہ جامع، وہ کتب جو ثقہ اور ضعیف دونوں طرح کے راویوں کے حالات پر مشتمل ہے۔ ثقات پر مشتمل تصانیف، اس میں سب سے پہلے ہے الثقات ابن حبان کی 354 ہجری وفات ہے، اور اس میں اپنے خاص اصطلاحی منہج کے مطابق ثقہ راویوں کو انہوں نے ذکر کیا۔ دوسری ہے الثقات امام عجلی کی 262-61 ہجری وفات ہے۔ امام سبکی نے اسے مرتب کیا اور اس کا نام رکھا ترتیب الثقات۔ اور پھر تذکرۃ الحفاظ ہے، یہ امام ذہبی کی ہے۔ ان ائمہ کا ذکر ہے جو حفظ حدیث کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ اس کے بعد ضعفاء پر مشتمل کتب، پہلی ہے الکامل فی الضعفاء، یہ امام ابن عدی کی ہے، 365 ہجری وفات ہے امام ابن عدی کا۔ یہ کتاب سابقہ تمام کتب کا نچوڑ ہے۔ اس میں ہر اس راوی کو ذکر کیا گیا جس پر معمولی بھی کلام ہوا، اگرچہ وہ کلام مؤثر نہ بھی ہو۔ اس میں جرح و نقد میں تشدید سے کام لیا گیا، یعنی شدت کی گئی ہے اس میں۔ دوسری کتاب ہے ضعفاء پر، وہ ہے میزان الاعتدال، یہ امام ذہبی کی ہے، 748 ہجری وفات ہے۔ یہ الکامل پر مبنی ہے، لیکن اس میں امام ابن عدی کا تعاقب کیا گیا ہے، خاص طور پر ان مقامات پر جہاں امام ابن عدی نے ثقہ حفاظ کو ضعفاء کی فہرست میں شامل کیا، تو ان کا تعاقب جو ہے وہ امام ذہبی نے میزان الاعتدال کے نام سے کیا ہے۔ اب ضعفاء پر مشہور کتابیں کون سی ہیں؟ اس میں المغنی فی الضعفاء ہے، یہ بھی امام ذہبی کی ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ راویوں کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ کتاب محققین کے لیے ایک گراں قدر تحفہ ہے، یعنی اختصار کے ساتھ ضعیف راوی کو انہوں نے بیان کر دیا۔ دوسری ہے لسان المیزان، یہ امام ابن حجر اسقلانی کی ہے۔ تو میزان الاعتدال کا استدراک ہے، یعنی امام ذہبی سے جو رہ گیا اس کا انہوں نے ذکر، ان راویوں کا ذکر کیا جو تہذیب و تہذیب میں نہیں تھے۔ تہذیب و تہذیب جو امام ابن حجر کی کتاب ہے، اس میں جو راوی نہیں تھے ان کا بھی ذکر کیا، اور میزان الاعتدال سے جو کچھ رہ گیا وہ بھی انہوں نے لسان المیزان میں یعنی ضعیف راویوں پر کلام کیا۔ پھر ہے جی الضعفاء، یہ امام بخاری کی بھی ہے، امام نسائی کی بھی ہے، اور امام عقیلی کی بھی ہے۔ تو قدیم ائمہ کی وہ کتب جو اس فن میں مرجع اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کے بعد ہے مشترکہ کتب جرح و تعدیل، وہ کتب جو ثقات اور ضعفاء دونوں کو شامل ہیں، تحقیقی اعتبار سے نہایت اہم۔ تو پہلی کتاب ہے الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم کی،
امام ابو حاتم رازی اور ان کے معاصرین کے اقوال پر مبنی یہ جلیل القدر کتاب ہے۔ دوسری ہے تہذیب الکمال، یہ امام مزی کی ہے، عبد الغنی المقدسی کی الکمال کی تہذیب ہے، اور جس میں سیاستہ کے راویوں کا مکمل احاطہ کیا گیا ہے۔ تو یہ تہذیب الکمال سیاستہ کے راویوں کا جو ہے وہ اس پر گفتگو کی۔ اور تہذیب یہ امام ابن حجر کی ہے، یہ تہذیب الکمال کا خلاصہ مع مفید افادات کی ہے۔ اس کے بعد تقریب التہذیب اور علامات، حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں سیاستہ کے لیے مخصوص رموز یعنی رموز مصطلحہ استعمال فرمائے، جیسے امام بخاری کے لیے خا، مسلم کے لیے میم، ابو داؤد کے لیے دال، ترمذی کے لیے تا، نسائی کے لیے سین، ابن ماجہ کے لیے قاف، جو کہ یہ قزوینی ہے، ابن ماجہ قزوینی تو قاف استعمال کیا۔ اور تمام کتب ستہ میں اگر ہو کوئی راوی تو اسے عین سے تعبیر کرتے ہیں کہ متفق علیہ یہ راوی ہے، اور عین ہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کتب سنن میں یعنی 4 جو کتابیں ہیں بخاری مسلم کے علاوہ، تو مثال کے طور پر یہاں پر احمد بن سعید الدارمی ان کا ذکر کیا تو اس کا ذکر کریں گے خا، یعنی امام بخاری نے ان سے روایت کی، میم مسلم، دال ابو داؤد، تا ترمذی، اور قاف ابن ماجہ۔ نسائی نے یہاں سے ذکر نہیں کیا، ان کو نکال دیا، تو ان 5 نے ان سے روایت کیا ہے، لہٰذا یہ 5 تو احمد بن سعید الدارمی، اور اگر امام نسائی پہ کرتے تو پھر یہ عین لکھتے۔ اب اس کے بعد ہے مختلطین، من اختلط فی آخر عمرہ، وہ محدثین جن کو آخر عمر میں اختلاط ہو گیا، یہ ضبط ان کا خراب ہو گیا۔ تعریف، اختلاط کہتے ہیں عقل کا فساد یا اقوال و افعال میں عدم انتظام بوجہ بڑھاپا، بیماری یا حادثہ، اس وجہ سے حافظے میں اقوال و افعال میں فساد آ جانا، اس کو اختلاط کہتے ہیں۔ قبولیت کا معیار، اختلاط سے پہلے کی روایت جو ہوگی راوی کی وہ مقبول ہوگی، اور اختلاط کے بعد کی روایات مردود، اگر وقت مشکوک ہو تو بھی مردود ہے۔ امتیازی قرائن، بڑے شاگردوں یعنی کبار تلامذہ کی روایت صحت پر معمول ہوگی، جیسے سفیان ثوری کی عطا بن صائب سے روایت، تو ایسے مختلف جو راوی ہوں گے ان کے بڑے جو شاگرد ہوں گے کبار تلامذہ، ان کی روایات کو صحت پر معمول کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہیں جی کتب وحدان اور مدلسین۔ وحدان وہ راوی ہیں جن سے صرف ایک ہی راوی نے روایت کیا۔ صحابہ کرام کے حق میں یہ مضر نہیں ہے چونکہ سارے صحابی عادل ہیں، لیکن صحابہ کرام کے علاوہ کے لیے یہ جہالت کا باعث بن سکتی ہے، یعنی وہ راوی مجہول ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ کتابیں وحدان کے نام سے لکھی گئی ہیں تاکہ جانا جائے کہ کون سا راوی روایت میں منفرد ہے۔ دوسرے ہیں مدلسون، وہ راوی جو اپنے شیخ کا نام چھپا کر ایسا تاثر دے کہ اس نے اس سے براہ راست سنا ہے، اگر شکا ہو جیسے سفیان بن عیینہ تو مقبول ہے، ورنہ مدلس جب تک صراحت نہیں کرے گا تو اس کی روایت قبول نہیں ہوگی، ضعیف ہوگی۔ منہج نقد کے علمی نتائج، موضوعی مقیاس، محدثین نے صرف مذہبی حالت نہیں بلکہ داخلی نفسیاتی اور سماجی عوامل کو بھی پرکھا ہے۔ دقیق تطبیق، جرح و تعدیل کے مراتب اس قدر باریک ہیں کہ راوی کی علمی و عملی حقیقت بالکل مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ عظیم علمی ذخیرہ، راویوں کے حالات پر لکھی گئی یہ تصانیف نقد تاریخ اور تحقیق کا ایک بے مثال معجزہ ہے۔ تو یہ آج کی ہماری پریزنٹیشن تھی، گفتگو تھی۔ اب ہم آئیں گے اصل متن کی طرف اور یہاں سے اس کی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ چوتھی جو کتابیں تھیں یا چوتھے نمبر پر جو بحث ہے وہ ثقات اور ضعفاء کے بارے میں ہے۔ تو اس نوع میں علوم حدیث میں جو ثمرات ہیں اس کو انہوں نے بیان کیا۔ هذا النوع من علوم الحدیث ثمرة من ثمار النوعین الاول والثانی۔
یہ علوم حدیث کی یہ قسم پہلی اور دوسری قسم کا ثمرہ ہے۔ فَإِنَّهُ يَنْتُجُ مِنَ الْأَبْحَاثِ الَّتِي قَامَ بِهَا الْعُلَمَاء لِمَعْرِفَةِ صِفَةِ كُلِّ رَاوٍ مِنْ رُوَاةِ الْحَدِيثِ ثُمَّ مَا رَوَاهُ مُنَاسِبًا لَهُ مِنْ مَرَاتِبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، کیونکہ یہ ان تحقیقات کا نتیجہ ہے، ان ابحاث کا نتیجہ ہے جو محدثین نے اس مقصد کے لیے انجام دی کہ حدیث کے ہر راوی کی علمی اور اخلاقی جو صفت ہے اس کی پہچان ہو جائے، اور پھر اس کی حالت کے مطابق ثم ما رأوه مناسبا له من مراتب الجرح والتعدیل، پھر اس کی حالت کے مطابق اسے جرح و تعدیل کے مناسب درجے میں رکھا جائے۔ من هنا نبہ العلماء على اہمیت هذا النوع وانه كما قال ابن الشربہ، اور اسی وجہ سے علماء نے اس علم کی غیر معمولی جو ہے وہ اہمیت کو بیان کیا، اور جیسا کہ امام ابن صلاح نے فرمایا کہ من اجل نوع و افہمہ فإنہ المرقات الى معرفت صحت الحدیث و سقمہ، کہ یہ جو قسم ہے یہ علوم حدیث کی نہایت بلند اور عظیم یہ جو ہے وہ قسم ہے، اور کیونکہ اس کے ذریعے جو ہے وہ حدیث کی صحت اور اس کے سقم کو جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، پہچاننے کے لیے یہ مرقات یعنی اس کے لیے یہ زینہ ہے۔ وقد لقی هذا العلم عنایت ائمۃ الحدیث فی القدیم والحدیث، قدیم اور جدید ہر دور کے علماء نے اس علم پر غیر معمولی توجہ دی ہے۔ وصنفوا فیہ تصانیف کثیرہ، کثیر تصانیف انہوں نے کی ہیں، وتکلموا فیہا من الرواة مما شاہدوا احوالہم او ما نقلوا من الکلام فی صفاتہم عن ائمۃ العلم، اور ان راویوں کے حالات کو انہوں نے بیان کیا یا تو اپنے ذاتی مشاہدے سے ان کے احوال کو دیکھا یا ائمہ علم کے کلام کو انہوں نے نقل کیا۔ تو یہ جو تصانیف ہیں یہ تین قسموں میں منقسم ہوں گی، ما افرد فی الثقات وما افرد فی الضعفاء وما جمع فیہ من الثقات والضعفاء، یا وما جمع فیہ من الثقات والضعفاء۔ یہ تصانیف اس فن میں جو لکھی گئی راویوں کے بارے میں وہ تین طرح کی ہیں، صرف ثقات کے بارے میں، صرف ضعفاء کے بارے میں، اور ثقات اور ضعفاء دونوں کو جو جامع ہے۔ تو مؤلفات ثقات جو ہیں، مشہور ترین کتاب الثقات ہے امام ابو حاتم محمد بن ابن حبان البستی کی 354 ہجری مثال ہے، اور ذکر فیہ من ہوا ثقۃ بما یشتمل اصطلاح یہ الخاص الذی سبق ان اشرنا الیہ، اور اس کتاب میں انہوں نے ان تمام راویوں کا ذکر کیا جنہیں انہوں نے اپنے مخصوص اصول لیے توثیق کے تحت ثقہ قرار دیا ہے، جیسا کہ ہم ان کے خاص منہج کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ دوسری کتاب الثقات امام احمد بن عبداللہ العجلی کی 261 ہجری وفات ہے، یہ ایک جو ہے وہ درمیانے درجے کی جلد میں ہے، لیکن یہ غیر مرتب تھی، فرتبہ الامام السبکی، تو امام تاج الدین سبکی نے اسے مرتب کیا اور اس کا نام رکھا ترتیب الثقات۔ تیسری کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، یہ للامام الحافظ شمس الدین محمد الذہبی کی ہے، 748 ہجری وفات، اور اس میں انہوں نے ہر راوی کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، ترجمہ فیہ لکل من بلغ مرتبۃ توصف بالحافظ یا بالحفظ وقال فی مقدمہ، اس میں انہوں نے ہر اس شخصیت کا ذکر کیا جو حافظ حدیث کے مرتبے تک پہنچی، جیسا کہ انہوں نے مقدمے فرمایا حاضی تذکرۃ باسماء معدلی حاملۃ العلم النبوی، یہ کتاب علم نبوی کے حاملین میں سے ان ائمہ کا تذکرہ ہے کہ من یرجع الی اجتہادہم فی التوثیق والتضعیف والتصحیح والتضعیف، کہ جن کی تعدیل پر اعتماد کیا جاتا ہے اور جن کے اجتہاد کی طرف راویوں کو ثقہ یا ضعیف قرار دینے اور حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دینے کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جاتا ہے۔ اور بہرحال جو ضعفاء کے بارے میں لکھی گئی ہیں، ضعفاء وہ کثیر ہیں، ان میں سے جو مشہور ہیں وہ امام بخاری کی کتاب الضعفاء ہے، امام نسائی کی ہے، امام عقیلی کی ہے، اور ابن حبان کی بھی کتاب الضعفاء ہے، امام جوزجانی کی بھی ہے، اور امام ازدی کی وغیرہ کی بھی ہے۔
مما کان والمرجع والعمدۃ فی ھذا الفن، یہ اس فن کے ماہرین اور عمدہ تھے اور صاحب مرجع تھے، ماہرین تھے، اور ان میں جو اہم تصنیف ہیں کتاب الضعفاء میں وہ ہیں الکامل فی الضعفاء، یہ امام ابو احمد عبداللہ بن عدی کی ہے 365 ہجری، جمع فیہ ما سبقہ من التالیف واضاف الیہ اشیاء لم یسبق الیہ، اور انہوں نے ماقبل جتنی تصانیف تھیں ان کو اس میں جمع کیا اور وہ چیزیں اس میں اضافہ کی جو ماقبل نہیں تھی، وَأَوْرَدَ فِيهِ كُلِّ فِي، اور ہر وہ شخص جس کے بارے میں کلام کیا گیا اس کا ذکر کیا، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْكَلَامُ مؤثر، اگرچہ اس پر کلام مؤثر نہیں بھی ہے لیکن پھر بھی اس کو ذکر کیا، لیکن وَلَا كُلِّ حَالٍ جُمُودٍ مُتَشْدِيدٍ، لیکن یہ جو ان کی جو اس کتاب کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ شدت پر مبنی کتاب ہے، یعنی معمولی سی بھی ذوف کو انہوں نے بیان کیا۔ دوسری کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، یہ امام زاہبی کی ہے، اعتمد فی علی کتاب الکامل، انہوں نے کتاب کامل پر اعتماد کیا، وسار علی من حجہ فی اراد کل من تو کل من فی، تو انہوں نے بھی ان کے منہج کو دیکھتے ہوئے ہر اس راوی کو ذکر کیا جس پر کلام کیا گیا ہے، لیکن تعقبہ ابن عدی، لیکن ابن عدی کا انہوں نے تعقب بھی کیا، وشنع علیہ فی مواطن کثیرہ، اور کثیر جگہ پر انہوں نے ان کا جو ہے وہ ان پر کلام بھی کیا ہے۔ ان پر تنقید بھی کی ہے، لأنه اورد فی کاملہ من الثقات الحفاظ ما لا يناسب الکتاب، کیونکہ امام ابن عدی نے اپنے الکامل میں ان ثقات اور حفاظ کا بھی ذکر کیا جو اس کتاب میں ذکر کرنے کے لائق نہیں تھے، یعنی وہ اس سے فائق تھے لیکن ان کا بھی ذکر کیا، اس تو ان پر جو ہے وہ امام زاہبی نے کلام کیا۔ تیسری ہے المغنی فی الضعفاء، یہ بھی امام زاہبی ہی کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے ان کو جمع کیا جن پر کلام کیا گیا ہے لیکن بہت زیادہ اختصار کے ساتھ، اور جو ہے وہ نہایت مختصر، ہر راوی کے ایک جملے کے ساتھ انہوں نے کلام کیا، اور لخص فیہ ابحاثا طویلہ، اور طویل ابحاث کو انہوں نے خلاصہ تیار کیا، ویسر علی القاری الباء، اور پڑھنے والے کے لیے بحث کو سمجھنا آسان ہے، مع تفردی بفوائد لیست بغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ایسے فوائد بھی ذکر کیے ہیں جو اور جگہ نہیں ملتے۔ تو شیخ نور الدین عطر کہتے ہیں کہ ہم نے المغنی فی الضعفاء جو کتاب ہے اس کی ہم نے تحقیق کی ہے، علی نسخ خطیۃ منہا نسخۃ قیمۃ مقروءۃ علی المؤلف، تو ہم نے اس کتاب کی جو ہے وہ تحقیق کی ہے، ٹھیک ہے، متعدد خطوط جو ہے وہ مخطوطات میں سے ایک نہایت قیمتی جو ایسا نسخہ جو مؤلف پر پڑھا گیا تھا، وہ علیہ خط، اور ان پر ان کے مؤلف کی ہاتھ کی تحریر بھی تھی، اور وعلقنا علیہ بما یہدی الیہ الباس من خلاف رأی الذہبی، تو او باستکمال فائدۃ ضروریہ، اور ہم نے تحقیق کے درمیان جہاں علمی دلائل کا تقاضا تھا وہاں امام ذہبی سے اختلاف رائے بھی ظاہر کیا ہے، اور جہاں ضروری سمجھا وہاں کچھ مفید اضافے بھی کیے۔ کذالک عنینا بالرواة المتکلم فیہم من رجال الصحیحین و حدیث، اسی طرح ہم نے ان روات پر بھی خصوصی توجہ دی جن پر اگرچہ جرح کی گئی ہے لیکن وہ صحیحین کے، بخاری مسلم کے ہیں یا صرف بخاری یا مسلم کے ہیں، فاوضحنا فی التعلیق دفع الطعن عن البخاری و مسلم فی الروایت لہم فی الصحیح، اور ہم نے استان کو جو بخاری مسلم پر ہے کہ ایسے ضعیف راویوں سے صحیح میں کلام روایت کیوں لی گئی، ہم نے اس کو بھی واضح کیا، مع تعلیل الفن الحدیث، فن حدیث کی تعلیل کے ساتھ ہم نے اس پر بھی کلام کیا ہے۔ اس کے بعد چوتھی کتاب ہے لسان المیزان، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی ہے، اس میں انہوں نے میزان الاعتدال کے ان راویوں کا ذکر کیا جو ان سے رہ گئے اور جو تہذیب و تہذیب میں ذکر نہیں کیا، اور تقریب و تہذیب، وہوا یذکر کلام ذہبی فی المیزان اولا، تو پہلے امام جو ہے وہ ابن حجر امام ذہبی کا کلام ذکر کرتے ہیں، پھر اس میں جو ہے وہ ان کی تائید کرتے ہیں امام ذہبی کی، یا ان پر تنقید کرتے ہیں، تو یا ان کا استدراک کر رہے ہوتے ہیں، جو ان سے رہ گیا اس کا استدراک۔
وَأَمَّا الْكُتُبُ الَّتِي تَجْمَعُ الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءَ، وہ کتابیں جن میں ثقات و ضعفاء سارے ہیں، وہ کثیر ہیں، ان میں سے پہلی جرح و تعدیل ہے، یہ سید النقاد عبد الرحمن ابن ابی حاتم رازی کی ہے، 327 ہجری، یہ کتاب جلیل الشان ہے، اور مصنف نے ائمہ فن پر اعتماد کیا، خصوصاً اپنے والد امام ابو حاتم کی رائے پر اعتماد کیا۔ پھر الکامل الکمال فی اسماء الرجال، یہ حافظ عبد الغنی المقدسی الحنبلی کی ہے، 600 ہجری وفات ہے، تو انہوں نے صرف سیاستہ کے راویوں پر کلام کیا ہے، اور وکان سابقا لحاظ الاختصار، اور اس اختصار میں یہ پہلے تھے، فہذا العلماء من بعدی حزبہ واستدرک علی شیء فی کتابی، تو ان کے بعد کے جو لوگ تھے انہوں نے پھر ان کی بات ان کی کتاب پر جو ہے وہ ان کے منہج کو اختیار کیا، اور بعض مقامات پر جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کا اکمال کیا۔ پھر ہے جی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ مشہور ہے، امام حافظ حجت ابو الحجاج جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن المزنی، 742 ہجری، امام ذہبی کے ہم عصر ہیں اور شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ حذف کتاب الکمال، سابق انہوں نے تہذیب کی ہے کمال کی، اور جو ان سے رہ گیا اس کو ذکر کیا، اور مکمل راوی کے بارے میں بحث کی، تو یہ پوری ایک ایسی کتاب بن گئی کہ اس کی مثل جو ہے وہ کتاب نہیں لکھی۔ پھر تہذیب و تہذیب ہے، یہ حافظ ابن حجر کی ہے، تو یہ تہذیب الکمال کا خلاصہ ہے، اور اس میں انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اصلی کتاب پر کچھ فوائد کا بھی اضافہ کیا، تو یہ اس کتاب کے تہائی حصے تک پہنچ گئی، اور یہ 12 جلدوں میں تباہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد تقریب و تہذیب ہے، یہ بھی حافظ ابن حجر کی ہے، یہ تہذیب و تہذیب کا خلاصہ ہے، اور اس میں ابحاث ہر راوی کے بارے میں جو بحث کی اس کا نتیجہ ایک کلمے میں بیان کیا گیا ہے، کہ ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے، کہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے، اس سارے کو بیان کیا، اور رموز اصطلاحیہ کا استعمال کیا، جیسے بخاری کے لیے خاء، مسلم کے لیے میم، دال، ابو داؤد تا، ترمذی، نسائی کے لیے سین، ابن ماجہ کے لیے کاف، ستہ کے لیے عین، اصحاب سنن کے لیے عین ہا، اور جس سے یہ انہوں نے بیان کیا احمد بن سعید بن خسر دارمی ابو جعفر سرخسی ثقۃ حافظ من الحادی عشرہ، یعنی 12 انہوں نے طبقات بیان کیے ہیں، تو یہ 11ویں طبقے کے ہیں۔ مات سنہ 53، تو ان کی وفات جو 503 ہجری میں ہے۔ فرموز ثانی ان هذا الراوی روا له البخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، قزوانی، اور قول و دارمی یہ نسبت ہے ان کے قبیلے کی طرف، ینتمی الیہا، والسرخسی نسبت ہے ان کے بلد کی طرف، التی عاش فیہا، اور ان کا قول کہ یہ 11ویں درجے سے ہیں، تو اس مطلب یہ ہے کہ ممن مات بعد المیاتین، کہ یہ 200 سالوں کے بعد کے جو راوی ہیں ان کا ذکر ایسے ہوتا ہے، یعنی ان کی وفات 200 ہجری کے بعد ہوئی، اس مثال میں ان کی وفات 253 ہے۔ فتکون وفات و میاتین و ثلاث و خمسین، تو یہاں پر 200 نہیں لکھا سا، تو 253 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو والکتاب بہذا المثابہ فی غایت الاہمیت لطالب الحدیث، تو یہ کتاب جو ہے وہ طالب علم کے لیے، طالب حدیث کے لیے نہایت اہم کتاب ہے، بنیادی اور اہم کتاب۔ اب اختلاط والے جو راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں، تو معنی الاختلاط فساد عقل ہے، اقوال و افعال کا منتظم نہ ہونا ہے، اور اس کو کیوں جانیں کہ مختلط راویوں کا دراسے کا فائدہ یہ ہے کہ مقبول ان کی حدیث مقبول اور غیر مقبول کے درمیان فرق کر سکے، لذالک نبہ علی ان ھذا فن عزیز مہم، اس لیے جو ہے وہ یہ اس پر بات ہوئی کہ یہ نہایت، محدثین نے کہا کہ یہ علم نہایت نادر اور نہایت اہم فن ہے، اور اس فن میں جو کتاب تحریر کی ہے وہ الحافظ امام علائی خلیل بن کئی کلدی 761 ہجری۔ پھر اس کے بعد ایک الگ سے تصنیف ہوئی ہے، کئی کلدی ہے، یہ خلیل بن کئی کلدی
اور اس کے بعد پھر اس پر ایک الگ سے تصنیف کی ہے الحافظ الامام ابراہیم بن محمد سبط ابن العجمی الحلبی، اور ان کی سن وفات 841 ہے، اور نام رکھا الاغتباط بمن رومیہ بالاختلاط، یعنی ان راویوں کے حالات جن پر اختلاط کا الزام لگایا گیا، اور والحکم فی حدیث من رومیہ بالاختلاط من الثقات، ثقہ راویوں میں سے ان راویوں کا حکم جن پر اختلاط کا الزام ہے، تو قرر فی المحدثون التفصیل، تو محدثین نے ان کی تفسیر بیان کی ہے کہ فمن سمع منہم قبل الاختلاط یقبل و یحتج، کہ اختلاط سے پہلے ان ثقات سے جنہوں نے سنا وہ قبول ہے، اور بعد الاختلاط ما سمع بعد اختلاط او اشکلا، یا اختلاط کے دوران یا اس میں کوئی معاملہ مشکل ہو گیا، فلم یدرا هل اخذ عنہ قبل الاختلاط او بعدہ، تو فإنہ یرد ولا یقبل، تو اختلاط کے بعد یا جو ہے وہ اشکال کی صورت میں ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، وہی تمیز ذالک بالراوی عنہ، اور راوی اس کے ساتھ وہ ممتاز ہو جائے گا، یعنی یہ فرق عموماً اس کے شاگرد کے ذریعے معلوم ہوگا کہ اس راوی نے کب اس سے سماع کیا تھا، اختلاط سے پہلے ہے تو قبول ہے، اور اختلاط کے بعد ہے تو، اور قرائن جو ہے جن کے ذریعے اختلاط کا پتہ چلے گا کہ یہ قبل الاختلاط ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ ان یکون الحدیث من روایت الکبار من اصحاب الراوی المختلط الذین علم انہم سمعوا منہ فی وقت مبکر وان لم ینص علی تاخیر سماعہ، کہ اس کا جو فائدہ ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ ان قرائن میں سے یہ ایک اہم ترین قرینہ ہوگا کہ راوی کا اختلاط سے یہ پہلے کی روایت ہے، یہ بات کی ہے، تو اس سے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حدیث اختلاط، تو وہ اس صورت میں ہوگا کہ کبار راوی جو ہوں گے، اس کے بڑے راوی، وہ مختلط سے روایت کریں گے، تو یہ ہمیں بات معلوم ہوگی، یعنی وہ شاگرد جن کے بارے میں معلوم ہو کہ انہوں نے ابتدائی زمانے میں یعنی وقت مبکر ولن اس سے سنا ہے، اگرچہ تاریخ سماعت پر کوئی نص نہ ہو، فقط وجدنا یسرحون بصحت ہؤلاء مثل عطا بن صائب، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں محدثین نے صراحت کیا کہ ایسے بڑے شاگردوں کی روایت صحیح ہوتی ہے، جیسے کہ قال الخطیب فی الکفایہ، امام خطیب بغدادی نے الکفایہ میں کہا کہ قد اختلاط فی آخر عمر ہی، عطا بن صائب کا آخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا، فاحتج اہل العلم بروایت الاکابر عنہ، تو عطا بن صائب سے جو اکابر شاگرد ہیں ان کی روایت قبول ہے، جیسے سفیان ثوری، شعبہ، لأن اسماعهم منہ کان فی صحت، کیونکہ ان لوگوں نے حالت صحت میں نے سنا مختلط ہونے سے پہلے، وترک الاحتجاج بروایت من سمع منہم اخیرا، اور آخر میں جنہوں نے سنا عطا بن صائب سے ان کی روایتوں سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، اور اسی کی مثال سعید بن ابو سعید المبکری ہے، قیلہ کہا گیا کہ ان اختلاط قبل وفاتی باربع سنین، وفات سے 4 سال پہلے نے اختلاط ہو گیا، فاخرج البخاری فی من حدیث مالک و اسماعیل بن ابی امیہ و عبید اللہ بن عمر العمری وغیرہ من الکبار، تو کما فی حدیث ساری، تو امام بخاری نے جو ہے وہ ان سے روایت کی، لیکن صرف ان کے بڑے شاگردوں سے جنہوں نے اختلاط سے پہلے ان سے سنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مالک، اسماعیل بن ابی امیہ اور عبید اللہ بن عمر وغیرہ سے جو کبار ہے، جیسا کہ حدیث الساری میں امام ابن حجر نے اس کو بیان کیا، اور علامہ تھانوی ظفر تھانوی کے حوالے سے کرتے ہیں، قل تو فروایت الکبار من اصحاب المختلط محمولۃ علی الصحت، کہ اصحاب مختلط یعنی مختلط راویوں کے جو کبار راوی ہیں وہ ان کی روایت جو ہے وہ صحت پر معمول ہوگی، وقد وقع فی صحیحین احادیث یروی عمن اختلط من الثقات، اور صحیح بخاری میں ایسی حدیث ہیں ایسے راویوں سے کہ جو ثقہ تھے اور وہ اختلاط کا شکار ہو گئے، مما قد یتشکلوا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ اشکال ہے کہ وہ اختلاط سے پہلے کی روایت ہے، یہ بات کی ہے، تو فقال ابن الصلاح، تو ابن صلاح نے کہا وعلم ان من کان لم یعد الکبیر محتجا به فی الصحیحین او احدهما،
کہ امام ابن صلاح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح جان لو کہ جن مختلط راویوں سے صحیحین نے یا ان میں سے کسی ایک نے استدلال کیا ہے تو مجموعی طور پر ہمیں یہ یقین ہے فَإِنَّا نَعْرِفُ عَلَى الْجُمْلَةِ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا تَمَيَّزَ وَكَانَ مَأْخُوذًا عَنْهُ قَبْلَ الْاخْتِلَاطِ، تو ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ روایات انہی احادیث میں سے ہیں جو اختلاط سے پہلے ذکر کی گئی ہیں۔ اور هذا جواب شدید أيده العلماء وقرره في مصنفاتهم، تو یہ جواب جو ہے وہ نہایت درست ہے اور مضبوط ہے، جس کو علماء نے اپنے تائید میں ذکر کیا۔ یشهد له اجماع العلماء على تلقی حدیث الکتابین بالقبول، اس لیے کہ علماء کا اجماع اس بات پر شاہد ہے کہ صحیحین کی جو دو صحیحین یعنی یہ کتابیں ہیں، ان کے حدیث کو تلقی قبول حاصل ہے۔ وقد عنی النقاد فی ابحاث هؤلاء الرواد ببیان تاریخ اختلاطهم ممن سمع منهم قبل الاختلاط ومن سمع بعدهم ما لم يتبین ومن لم يتبین وقت سماعه۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ محدثین نقاد نے ان مختلط روات کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے خاص طور پر چند امور جو ہے وہ ذکر کیے ہیں کہ ان سے اختلاط کا زمانہ کب شروع ہوا، کس نے اختلاط سے پہلے سنا، کس نے بعد سنا، اور کس کا سماع کا وقت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کئی اقسام میں اس کو بیان کیا کہ اختلاط کی کئی اقسام ہیں۔ منہم من اختلاط لخرفہ، یعنی کچھ روات بڑھاپے، خرف یعنی کمزور ذہنی، او حریمی ہی یا بڑھاپے یا کسی مرض سے، او مصابن نازل بھی، یا کوئی آفت کوئی حادثہ ان پر آ گیا جس کی وجہ سے اختلاط کا شکار، جیسے سعید بن ابی عروبہ، یہ ثقہ حافظ ہیں، اور ابتدا اختلاط ہو سنہ 42 و 100، تو ان کا اختلاط جو ہے نا 142 ہجری میں شروع ہوا۔ واستحکم بھی سنہ 45 میں، اور 145 میں وہ ان کا اختلاط زیادہ ہو گیا۔ واستمر، اور پھر اختلاط اسی طرح رہا یہاں تک کہ ان کی 155 میں وفات ہو گئی۔ تو عامت و رواج سمیع منہ قبل اختلاطی، تو اکثر ان کے جو راوی ہیں انہوں نے اختلاط سے پہلے سنا۔ وممن عرف انہ سمیع منہ بعد اختلاط، اور وہ جن کے بارے معروف ہے کہ انہوں نے اختلاط کے بعد سنا، وکی بن جراح، معافی بن عمران الموصلی، تو وہ لوگ جنہوں نے اختلاط کے بعد سنا تو ان میں سے وکی بن جراح ہیں اور معافی بن عمران موصلی، اور میں کچھ وہ ہیں جنہیں اختلاط ہوا لذہاب بصری، کیا نظر چلی گئی، جیسے عبدالرزاق بن حمام صنعانی الامام صاحب المصنف یعنی مصنف عبدالرزاق، تو امام احمد نے فرمایا کہ جنہوں نے ان کے نابینا ہونے کے بعد سنا فلیس بشیء، تو ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ وما کان فی کتبہ، اور جنہوں نے ان کی کتاب سے لکھا فہو صحیح، وہ صحیح ہے، اور جس نے ان کی کتاب سے نہیں لکھا فإنہ کان یلقن فیتلقن، تو وہ پھر کتاب اگر نہ ہوتی تو وہ تلقین کو قبول کر لیتے، لہذا جس نے کتاب سے نہیں لکھا وہ بھی قبول نہیں۔ والضابط لمن سمع منه قبل الاختلاط ان يكون سماعه قبل 200، تو عبدالرزاق سے اختلاط سے پہلے سماع کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ شاگرد نے 200 ہجری سے پہلے ان سے روایت حاصل کی، تو یہ اختلاط سے پہلے ہے، یعنی جس راوی نے دوسری صدی سے پہلے 200 سال پورے ہونے سے پہلے ان سے سنا تو وہ اس کا سماع قبول ہے، اور 200 سال گزرنے کے بعد جنہیں سنا قبول ہے۔ اب جنہوں نے اختلاط سے پہلے سنا وہ ہیں احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے، علی بن مدینی، وکی بن جراح اور یحییٰ بن معین، اور جنہوں نے بعد میں سنا وہ ہیں ابراہیم بن منصور رمادی، اسحاق بن ابراہیم دبری، تو انہوں نے اختلاط کے بعد سنا۔ هذا وقد تنقب جادة الصواب بعض من نسب نفسه للحديث كإذ ضعف حديث عبد الرزاق الذي في مصنفه في كتاب الصلاة بأن عبد الرزاق قد اختلط، يسلم له دعواه عدم مشروعة أدائها 20 ركعة، یعنی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے
خود کو علم حدیث کا ماہر سمجھتے ہوئے یہ ظاہر کیا کہ راہ ثواب سے وہ ہٹ گئے تھے۔ انہوں نے عبدالرزاق کی مصنف میں مذکور نماز تراویح والی حدیث کو صرف اس بنیاد پر ضعیف قرار دیا کہ عبدالرزاق کو آخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا، کہ قد اختلاط تھا، تو تاکہ ان کے دعوے کو درست مان لیا جائے کہ 20 رکعت جو نماز ہے الیاد میں مشروعیت ادا یا 20 رکعت، کہ یہ درست نہیں ہے۔ وقد عرفت ان کتبہ صحیح آدم، جبکہ آپ پہچان چکے ہیں، امام ابن جو ہے وہ امام محمد ابن حنبل وغیرہ نے کہا کہ جس نے ان کی کتابوں سے سنا فہو صحیح، وہ صحیح ہے۔ وَإِنَّ التَّخْلِيطَ أَضَرُّ بِمَا سُمِّيَ مِنْهُ مِمَّا كَانَ يُحْدِثُ بِهِ مِنْ حِفْظِهِ، اور اختلاط کا اثر صرف ان کی روایات پر پڑا جو کتاب دیکھے بغیر حفظ سے انہوں نے بیان کی۔ لیکن الرجل ضحى بهذا الجامع العظیم من جوامع حدیث النبی فی سبیل فکرته الذی یصر علیہ، لیکن اس شخص نے اپنے مخصوص نظریے کو ثابت کرنے کی خاطر اس عظیم حدیثی ذخیرے کی علمی حیثیت کو بھی نظر انداز کر دی۔ جس آدمی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ 20 رکعت والی جو تراویح کی حدیث ہے وہ عبدالرزاق میں ہے اور وہ انہیں اختلاط ہو گیا تھا، لہٰذا جبکہ مختلط راوی جو ہیں عبدالرزاق ہیں ان کی کتاب قبول ہے۔ ومن اقسام المخلطین ایضا من اختلاط لذهاب کتبی، کچھ ایسے مخلطین ہیں جنہیں اختلاط ہوا اس وجہ سے کہ ان کی کتابیں ضائع ہو گئی۔ فحدث من حفظہ، تو انہوں نے اب زبانی جب حدیثیں بیان کی تو فخلط فی حدیثی، تو انہوں نے حدیث میں اختلاط ہو گئی۔ اس کی مثال ہے عبداللہ بن لہیعہ مصری القاضی، تو ان کی کتابیں جل گئی تھیں اور انہوں نے پھر اپنے حافظے سے کتابوں کو بیان کیا، تو حدیث بیان کرنے میں انہیں غلطی لگی، اور یہ تو ان کے بارے میں نہیں جان سکتے کہ قبل الاختلاط کس نے ان سے روایت بیان کی، مگر بہت کم ہیں۔ تو اسی لیے امام ابن حجر نے تقریب میں فرمایا کہ یہ صدوق ہیں عبداللہ بن لہیعہ، لیکن اختلاط ہو گیا ان کی کتابوں کے جلنے کے بعد، اور ان کی روایت ابن مبارک اور ابن وہب ان سے اعدل ہے من غیرہا، اور وَلَهُ فی مسلم بعض شیء مقرون، یعنی ان کی وہ روایت معتبر ہے جو عبداللہ بن مبارک کریں یا عبداللہ بن وہب کریں، وہ ان دو کے علاوہ جو روایت ہوں گی ان سے معتبر ہوں گی۔ اور صحیح مسلم نے بھی ان کی چند روایتیں مطابعت کے طور پر ذکر کی۔ اب ہیں جی کتاب وحدانیات، وہ راوی جنہوں سے کسی ایک ہی راوی نے فقط روایت کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے مجہول راوی کی معرفت ہوتی ہے جبکہ وہ صحابی نہ ہو، کیونکہ صحابی جو ہوں گے جیسے وہب بن خنش یا خنبش اور مسیب بن حزن، یہ سعید بن مسیب کے والد ہیں، اور عامر بن تغلب، یہ صحابہ کرام کی مثال ہے۔ اور وَلِصُعُوبَةِ الْحُكْمِ بِالتَّفَرُّدِ انتقد العلماء كثيرا مما قال لم يروي عنه الا واحد، اور حکم لگانے میں دشواری پیش آتی ہے، لہذا علماء نے کثیر راویوں پر یہ کلام کیا کہ ان سے صرف ایک ہی راوی نے کلام کی، یعنی ایسے راویوں کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ اور ابن حاکم نے یہ دعویٰ کیا اپنی کتاب امام حاکم نے المدخل فی کتاب التقلیل کہ شیخین نے اس نوع کی کوئی روایت جو ہے وہ نہیں بخاری مسلم میں روایت کی، لیکن بعض علماء نے اس پر تنقید کی اور کہا کہ شیخین نے بھی ایک ایسی جماعت سے حدیث کو روایت کیا جن سے روایت کرنے والے صرف ایک ہی راوی ہیں۔ اور امام ذہبی نے عشرۃ من الصحابہ 10 صحابہ کرام کا ذکر کیا کہ بخاری نے ان سے روایت لی کہ ان صحابہ کرام سے صرف ایک ہی روایت جو ہے وہ ایک ہی راوی نے اس کو روایت کیا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی طرف اگر نسبت کی جائے اس کی تو ان کے حق میں یہ مضر نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ عادل تھے جیسے کہ آپ پہچان چکے ہیں، اور امام حاکم نے جو کچھ فرمایا تو اس کو جو ہے وہ امام حاکم نے بھی صحابہ کرام کو اسی اصول کے تحت مستثنیٰ کرا دیا۔ بہرحال جو غیر صحابی ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان شرط الذی ذکر الحاکم، کہ جس کو امام حاکم نے ذکر کیا کہ
اصول یہ ہے کہ غیر صحابہ اس سے مستثنا ہیں، وَإِنْ كَانَ مُنْتَقِدًا فِي حَقِّ بَعْضِ صحابہ، یعنی بعض صحابہ کے بارے میں یہ ہے، لیکن الذین اخرج فإنه معتبر فی حق من بعدهم، لیکن معتبر صحابہ کرام کے بعد بھی ہے۔ فلیس فی الکتاب حدیث اصل من روایت من لیس له الا راو واحد فقط، تو لہذا صحیحین میں کسی ایسے غیر صحابی کی ایسی کوئی مستقل روایت نہیں ہے کہ جو صرف ایک ہی شخص اس سے روایت کرتا ہو، ایسی کوئی روایت بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ اس کے بعد مدلسین راوی ہیں۔ مدلس وہ ہوتا ہے جو حدیث بیان کرے اس سے کہ اس نے اس سے سنا ہے جبکہ حقیقت میں اس سے سنا نہ ہو، تو وہم یہ آئے کہ اس نے اس سے سنا ہے، جیسے کہ عن فلاں یا کہے قال فلاں۔ تدلیس کی کئی قسمیں ہیں، اور تدلیس حدیث مدلس جو ہے وہ اپنے حکم کے ساتھ اپنے بیان پر آئے گی۔ تو احوال مدلسین میں بھی کثیر جو ہے وہ تفاوت ہے، اور اس میں ائمہ نے جو ہے وہ ائمہ ثقہ نے اس میں کلام کیا ہے۔ ثقہ ائمہ نے بھی ان میں سے کچھ نے تدلیس کی ہے، اور ان کی تدلیس بہت کم ہے، لہذا ان کی حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو صرف ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں وہ سفیان ابن عیینہ ہیں، اور ان کی حدیث کو شیخین نے ذکر کیا ہے۔ اور وہ جو کثرت کے ساتھ تدلیس کرتے ہیں تو وہ ضعیف اور مجہول ہیں، جیسے بقیہ بن ولید الحمصی، تو ان کی روایت اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا جب تک وہ سما ثابت نہ ہو، سما کی صراحت نہ آئے۔ اور کچھ ضعیف ہیں کہ جن سے سما کے بعد بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کا ذوف جو ہے تدلیس کے ساتھ اور بڑھ جائے گا، جیسے عطیہ العوفی ہے، یہ مفسر بھی ہے عطیہ العوفی۔ اور ان کے مراتب کے بارے میں جو ہے وہ حافظ علائی نے مراتب کو ترتیب دیا بہت اچھے انداز سے، اور پھر ان کے بعد امام ابن حجر اسقلانی نے، اور اس فن میں جو ہے وہ انہوں نے محدثین نے الگ تصانیف لکھی ہیں، جیسے التبیین فی اسماء المدلسین برہان حلبی کی ہے، پھر تعریف اہل تقدیس بمعرفت الموصوفین بالتدلیس یہ امام ابن حجر اسقلانی کی ہے، اور انہوں نے اس میں بہت سارے کو جمع کیا، اور 152 مدلسین کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اب یہاں سے نتائج الفصل بیان کرتے ہیں کہ اس پوری جو فصل ہے اس کا جو نتیجہ ہے کہ اس کو ہم کیسے بیان کریں گے۔ ونسجل فی ختام الفصل هذه النتائج الهامة فی منہج نقد حدیث، اس فصل کے اختتام پر ہم منہج نقد حدیث کے متعلق چند اہم چیزیں ذکر کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان المقیاس الذي يعرف به راوی المقبول من المردود مقیاس موضوعی شامل، محدثین کے نزدیک راوی کے قبول یا رد کا جو معیار تھا وہ جامع اور معروضی تھا، اور اس اعتبار سے تھا کہ محدثین نے محض سلوک دینی پر ہی استقامت نہیں دکھائی، بلکہ انہوں نے عوامل داخلیہ کا کو بھی ملحوظ خاطر رکھا، اور راوی کو اس انداز سے دیکھا کہ اس کی فکری جو کیفیت تھی اس کو بھی انہوں نے جان لیا، یعنی اس کی بدعت، فکری وابستگی، سماجی تعصب، یہ ساری چیزیں انہوں نے اس کو جانچ لیا۔ ودرسوا حالته نفیسہ من حالت الاعتدال والتحرش، اسی طرح انہوں نے راوی کے نفسیاتی کیفیت کو بھی جانچ لیا کہ وہ متوازن اور محتاط ہے یا لاپرواہ اور اول استحقار والتساہل فی ضوء ما اسموہ بالمروءۃ، جسے مروءت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ خلاف مروت وہ باتیں کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ انداز ہے جو ہے وہ انہوں نے اپنایا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان المحدثین طبق و عادل المقیاس تطبیقا دقیقا، دوسرا یہ کہ محدثین نے اس معیار کو نہایت باریکی سے عملی جامہ پہنایا،
اور مراتب جر و تعدیل جو ہے وہ انہوں نے قائم کیے، اور ان کی عبارتیں جو ہے وہ راوی کے بارے میں، جر و تعدیل کے بارے میں نہایت دقیق ہیں، اور جن سے احتجاج کیا جاتا ہے ان کی تعدیل کو بیان کیا، جن کی حدیثوں کو لکھا جاتا ہے ان میں غور و فکر کیا جاتا ہے، اسی طرح مراتب ذوف کو بیان کیا، اور جن کو چھوڑا جاتا ہے، جن کی طرف التفات نہیں کی جاتی، یعنی ہر ایک کو جو ہے وہ پوری تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا۔ یعنی اس طرح محدثین نے راوی کی حقیقی حیثیت کو نہایت دیانتداری اور صداقت کے ساتھ بیاناً علمیاً صادقا۔ پھر تیسرا یہ کہ ان ثمار هذا التطبیق اودعت فی تصانیف متنوعات کثیرۃ، اس علمی تحقیق کے ثمرات بے شمار کتابوں میں کی صورت میں محفوظ ہو گئے۔ بین علماء فی حال کل راوی من القبول والرد، جسے علماء نے ہر راوی کے بارے میں قبول رد کے اعتبار سے بیان کیا، اور جو ان میں علماء کے اجتہاد کا اختلاف تھا اس کو بھی ذکر کیا۔ اس طرح جو ہے وہ یہ چیز ہوگی۔ وَيَجِدُ بَاعِثُ فِي تِلْكَ الْمَصَادِرِ مِنَ الْمَعَارِفِ الدَّقِيقَةِ ما يعد بحق آیت البحث النقدی فی روات و فن تاریخ، تو ان مصادر میں ایک محقق کو ایسی باریک اور گہری معلومات ملتی ہیں کہ جو روات اور تاریخ کے تنقیدی مطالعے کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ وَتَجْعَلُ النَّاقِدَ بَصِيرًا بِالْحَقَائِقِ الدَّقِيقَةِ فِي هَذَا الرُّكْنِ الْعَامِ فِي أُصُولِ الْبَحْثِ النَّقْدِي، تو ان معلومات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ناقد کو اس قابل بنا دیتی ہیں کہ وہ علم حدیث کے اس نہایت اہم شعبے میں حقائق اور گہرائی اور بصیرت اور انصاف کے ساتھ اس معاملے کو سمجھ سکے۔ تو یہاں تک آج ہماری یہ فصل اول مکمل ہو گئی۔ اب اگلی جو فصل ہوگی، فصل ثانی، وہ فی العلوم التی تبین شخص الراوی، راوی جو ہوگا اس کے حالت کو بیان کرنے کے لیے جو علوم وضع کیے گئے ہیں اس کے بارے میں گفتگو۔